أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك تو آج ہم انشاءاللہ سورہ معون کی جو ہے وہ تفسیر کریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اس سورہ کی جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیجئے۔ اچھا ماشاءاللہ آج عائشہ آئی ہیں بہت دنوں کے بعد۔ آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز کر لیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے تو عائشہ آ گئی ہیں تو عائشہ آپ کریں گی آج؟ آج نہیں آج کوئی بھی کر لیجئے، ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی اچھی تلاوت ہے، اور نہیں بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ چلو میں کسی کا نام لے لیتی ہوں۔ سعدیہ ہیں تو سعدیہ کر لیں گی یا مدیحہ کر لیں گی؟ مدیحہ آپ کر لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اسی طرح سے کریں گے کہ جو تلاوت ہے وہ آپ میں سے ہی کوئی ایک کر لیا کرے گا۔ آپ لوگ گروپ میں بھی ڈال دیجیے گا یا مجھے ویسے میسج کر دیجیے گا کہ آج تلاوت کس کو کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عائشہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو اگلے ویک تو انشاءاللہ عائشہ سے کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کرتا رہے۔ تو سب سے پہلے جب آیا سورہ مبارکہ شروع کرتے ہیں تو سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الماعون۔ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں، مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ تو بتائیے کیا ہے یہ؟ مکی صورت ہے جی۔ زیادہ تر جو جز عامہ ہے جسے ہم امہ پارا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو جز عامہ کہتے ہیں، اس کی جو زیادہ تر صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہی ہیں۔ اب کوئی بتا دے کہ مکی صورت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو لوگ ہیں وہ نہ بتائیں، کوئی دوسرا جو نیو ہے ان میں سے کوئی بتا دے۔ نرگس اگر آپ بتانا چاہتی ہیں تو آپ بتائیے۔ غلط بتاتے نا، اس لیے پوچھتی ہوں سب سے۔ کہ یہ مکے میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ جی، یہی ہوتا ہے کہ بار بار پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو رہی ہے تو غلطی نہ ہو۔ کوئی اور جو ہے وہ ان کو کریکٹ کر دے پلیز۔ جو ہجرت سے پہلے کی، ہجرت سے پہلے۔ جی جی، عائشہ آنٹی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکہ کی صورتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم اکثر غلط کہتے ہیں اور بار بار غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مکی صورتوں کو ہم کہتے ہیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، مکے میں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ ہجرت سے پہلے، دس از اباؤٹ دا ٹائم لائن۔ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو مدنی صورتیں ہیں۔
پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں؟ شان نزول. تو اگر آپ میں سے کسی کو آلریڈی الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کا جو ہے وہ پہلے سے کی ہوئی ہیں، کچھ نے میرے ساتھ کی ہیں، کچھ نے ویسے دوسرے علماء کرام کے ساتھ آپ لوگوں نے یا یوٹیوب پہ سنی ہوئی ہیں، تو شان نزول کون بتائے گا اس کا؟ میں ایک چیز اس سے پہلے آپ سے پوچھ لوں؟ جی جی ضرور. وہ یہ مجھے بتائیے گا کہ کہیں جگہ پہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ اس میں جو منافق وغیرہ کا ذکر ہے، کیونکہ مکہ معظمہ میں تو منافق نہیں تھے، یہ منافق جو تھے وہ وہاں جا کے ہوئے تھے مدینہ منورہ پہ، تو بالکل اس کا صحیح. کیا ہے کہ میں بتا رہی ہوں. تو جنرلی جو اس کے بارے میں آیا ہے نا، جو فرزانہ، بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بگنر لیولز کے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ایبزارب کرنا، تو میں ان فردر انٹریکیٹ ڈیٹیلز کو چھوڑ دیتی ہوں. لیکن اکثریت جو علماء کرام نے کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اور کچھ جو اس میں اختلاف آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس کی شروع کی جو 3 آیات ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ 3 جو آیات ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کفار کا جو ہے وہ جنرل ایٹیٹیوڈ، ابھی ہم بات کریں گے اس کے بارے میں آ رہا ہے. اور اگلی جو 4 آیتیں ہیں جس میں نماز کے بارے میں ہے اور معاون کے بارے میں آ رہا ہے، تو وہ جو طرز عمل تھا یا وہ جو کیریکٹرسٹکس تھے وہ کس کے تھے؟ منافقین کے تھے. تو آخری 4 جو آیات ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. لیکن یہ کچھ علماء کرام کے نزدیک ہے یا کچھ جو ہے مفسرین کے نزدیک ہے، جنرلی جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہی تھی. چلیے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا کسی کا سوال ہوتا ہے تو پوچھ لیا کریں، میں جواب دے دیا کروں گی. اور وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نہیں شیئر کرتی کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا سمجھنا. آگے اس کے بارے میں شان نزول کوئی سمیہ بتائے گا آپ کی مجھے؟ آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی. جی سمیہ اچھا. آپ کی آواز کٹ رہی جی رشیدہ، میں ہے. ہیلو. کوشش کرتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. آپ سب کے لیے 1 منٹ رک جائیے. رشیدہ آپ کی آواز مجھے آ گئی ہے. کوئی اسکرین پر اسکریبلنگ کر رہا ہے پلیز نہ کیجیے. سب کو میری آواز صحیح نہیں آ رہی یا صرف رشیدہ کو؟ آپ کی آواز مجھے مجھے صحیح بھی آ نہیں رہی آ ہے. رہی. مجھے بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز صحیح، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا، انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہوگا. تو ابھی تک ہم نے صرف مکی اور مدنی کے بارے میں بات کی ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کچھ اکثر علماء کے نزدیک نہیں، لیکن کچھ علماء کے نزدیک جو ہے یہ خیال ہے کہ پہلی 3 جو آیات ہیں وہ مکی ہیں، اور آخری جو 3 آیات ہیں کیونکہ اس میں منافقین کا طرز عمل یا ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں تو وہ مدنی ہو سکتی ہیں یا مدنی ہیں. لیکن جنرلی جو علماء کرام نے فرمایا ہے اس صورت کے بارے میں کہ یہ مکی صورت ہے. اب شان نزول کون بتا رہا ہے؟ میں بتاؤں؟ جی جی. اس صورت میں شان نزول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ نا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ جھٹلاتے تھے، اور وہ جو تھے عرب کے جو لوگ تھے وہ کھانا کھلانے کو منع کرتے تھے، یتیموں کو، یتیموں کا حق مارتے تھے، اور وہ مسکینوں کو اور ان لوگوں کو سب کو کھانا کھلانے کے لیے منع کرتے تھے، اور نماز کی بھی ترغیب نہیں دیتے تھے. اور جو وہ نمازی جو تھے نا، جو وہ کچھ یہ کرتے تھے تو وہ بھی وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، جی اور جو نماز بھی پڑھتے تھے وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے. اب اگر مجھے تھوڑا بہت اس میں یہی آ رہا تھا، جی. تو باقی آپ نے آپ. بالکل جزاک اللہ، آپ نے بالکل بتایا ہے اور صحیح بتایا ہے، لیکن آپ نے سورہ کو ہمارے لیے سمرائز کر دیا. تو شان نزول کیا ہوتا ہے؟ وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک آیت یا سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. تو اس کا جو شان نزول ہے کہ کیا وجہ تھی یا کیا حالات تھے یا کون سا ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ایک سورت کے پیچھے، اور کبھی کبھار، جی کس نے ہینڈ ریز کیا؟ فاطمہ نے. جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں شان نزولی بتانا چاہ آپ رہی تھی. بتائیے جی ضرور، میں سننا اچھا. چاہتی ہوں آپ لوگوں سے بھی. اب کچھ روایات کے مطابق یہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس ایک یتیم آیا تھا تو اس کو انہوں نے ڈانٹ دیا تھا. اب بالکل. جی.
بالکل اور دوسرا یہ کہ یہ قریش کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اس ٹائم پر دے ور دا کیئر ٹیکرز، لیکن یہ کہ وہ یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے اور غریبوں کو ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے کھانا کھلانے کی، لیکن عبادت پوری کرتے تھے اور دکھاوے کی کرتے تھے۔ دکھاوے کی کرتے تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ واقعہ جو فاطمہ نے بتایا ہے یہ بالکل ہے۔ اچھا، تو اس صورت کے بارے میں جو ہے وہ ایک کوئی ڈیفینیٹ بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جنرلی جو ہے وہ قریش کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کے مفسرین نے کیا فرمایا کہ یہ کس کے بارے میں آ سکتی ہے۔ چند جو نام تفاسیر میں ملتے ہیں وہ یہی ابو جہل کا انہوں نے بتا دیا، یہ واقعہ میں ڈیٹیل میں ابھی بتاتی ہوں۔ ابو جہل کے بارے میں ہے، پھر ابو سفیان کے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے ان سے متعلق ہے، آس بن وائل سے متعلق ہے، اور چوتھا نام جو آتا ہے وہ کس سے متعلق کون ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ خالد بن ولید کا باپ، ان کے والد۔ تو یہ جو چار لوگوں کا تفاسیر میں جو ہے وہ نام آتا ہے۔ اب جیسے فاطمہ نے کہا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے کیا کیا کہ کسی یتیم کا جو ہے وہ مال، ہمارے پاس بھی اچھا دیکھیں جب ہم کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ایز اے سٹوری، کچھ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو غلط ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اس کو ایز اے سٹوری لیتے ہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قریش کی یہ غلطیاں تھیں، یا جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ غلطیاں تھیں۔ نہیں، ہر آیت کو مجھے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ غلطی میرے اندر تو نہیں ہے، پھر میرے اپنے بعد میرے اطراف تو نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن کی آیت کو سمجھیں گے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو برا سمجھنے کے لیے کہ قریش کتنے برے تھے، نہیں، ان میں جو خرابیاں تھیں وہ آج ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ تو اگر میرے اپنے اندر ہے تو میں اپنی اس برائی کو بہتر اور ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ میرے اطراف اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے، یتیموں کے ساتھ برا سلوک یا ان کی حق تلفی، تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں کہ یتیموں کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو پھر دوبارہ واپس آتے، ابو جہل نے کیا کیا کہ ایک جو ہے وہ یتیم کا مال جو ہے وہ اس پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ وہ یتیم بیچارہ ہے، اس کو ضرورت تھی، اور اس نے اس سے ابو جہل سے اپنا مال جو ہے وہ مانگا کہ میرا مال جو ہے وہ مجھے دے دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس کو دھتکار دیا، اس کو جو ہے برا سلوک کر کے دھکے دے کر نکال دیا۔ تو لوگ جو دیکھ رہے تھے، جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، تماشا کو اور مزید بڑھاتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ جاؤ تم جا کر جو ہے نا اس کی شکایت محمد سے کرو کہ وہ تمہیں تمہارا حق دلائے۔ تو اسی طرح وہ بچہ تھا، معصوم تھا، وہ یہ نہیں سمجھا کہ مذاق کے طور پر کہا، وہ سمجھا کہ میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور یہ میری مدد کریں گے۔ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے اور جا کر ابو جہل سے کہا کہ اس کا جو مال تمہارے پاس ہے وہ تم اس کو ادا کر۔ تو ابو جہل نے کیا کیا کہ جو ہے وہ مال اس کو دے دیا۔ اب جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ مذاق کے طور پر اور جو ہے وہ مزہ لینے کے لیے کہا تھا، وہ حیران ہو گئے کہ جب پہلی دفعہ آیا تو تم نے تو مال نہیں دیا، اب کیا ہو گیا کہ تم فوراً جب محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے جو ہے وہ مال دے دیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیں طرف اور بائیں طرف کیا تھا، دو تلواریں تھیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ تلواریں جو ہے وہ مجھ پر آ گرتی، مجھ پر حملہ کرتی۔ تو اس خوف کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس کا مال دے دیا۔ اسی طرح سے تفاسیر میں جو ہے ایک واقعہ ابو سفیان کا بھی آتا ہے کہ ابو سفیان بھی جو ہے وہ اسی طرح سے۔ تو بات کیا ہے کہ جنرلی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے تھے اور اس کو اس کا مال نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح کی جو تمام کیریکٹرسٹکس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو باتیں انشاءاللہ ون بائی ون دیکھیں گے تو ان کی مذمت کی ہے کہ ایسا جو ہے یہ غلط طریقے ہیں۔ تو پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو سوال سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال ہے نا، کویشچن ہے، تو سوال جو ہے وہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ جو قرآن کا اسلوب ہے وہ سوال جو ہے وہ سوال کی غرض سے نہیں کیا جاتا، اکثر سوال جنرلی سوال کرنے کی غرض سے کہ سوال کیا اور جواب مل گیا۔ اس کے علاوہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے کہ نفی کے لیے، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ بات جو ہے اگر اس کو ڈینائی کرنا ہو تو اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔
کبھی کبھی ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے، کسی کو ڈانٹنے کے لیے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی جیسے یہاں پر ہے کہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے، تعجب کے لیے کیا جاتا ہے، حیرت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک ماں کو اپنی بچے سے ایک چیز ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن اس بچے نے وہ کام کیا، تو ماں اس سے کیا پوچھے گی، کیا تم نے یہ کیا، حالانکہ اس کو پتا ہے نا؟ تو وہ حیرت کے اظہار کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اسلوب، اس آیات کے اسلوب کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ سوال یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کس لیے کر رہے ہیں، اظہار تعجب کے لیے کر رہے ہیں۔ اور سوال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو دیکھنے کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا، یہ نہیں کہ دیکھا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم نے کہا، چند لوگوں کے بارے میں، کہ ابو سفیان ہو گیا، یا ابو جہل ہو گیا، یا عاص بن وائل ہو گیا، یا ولید بن مغیرہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیٹلی ان کو دیکھا تو تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کیا تم انہیں جانتے ہو، تم ان کے معاملے کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں جانتے ہو۔ یُکَذِّبُ بِالدِّینِ، جو کہ کس کو جھٹلاتا ہے، دین کو۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دین کا کیا ترجمہ ہے، بتائیے دین کا ترجمہ۔ دین سے مراد ہے بدلہ، جیسا بدلہ، آپ کرو گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ بالکل۔ جزا اور سزا جزا کا اور سزا بدلہ۔ یہاں پر آ رہا ہے، بدلہ آ رہا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے، مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا مالک یا حساب کتاب کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ اور جنرلی ہمیں دین کا کیا مطلب پتا ہے، اس کو فار دا ٹائم بینگ آپ کے سامنے جو ٹرانسلیشن ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اور ویسے مجھے دین کا مطلب بتائیے۔ جو قانون اللہ نے بنایا اس کو جھٹلا دیا، اور وہ اس دین مطلب ضابطۂ حیات، اور ضابطہ حیات جو نظام اللہ نے بنایا اس کو جھٹلا دیا ان لوگوں بالکل۔ تو جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یعنی کہ دین اسلام، تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ بات دین کے جو ہے وہ دو سے زیادہ مطلب آتے ہیں، ابھی تو ہم دو مطلب دیکھ رہے ہیں، اور بات کیا ہوتی ہے کہ ترجمہ اور ان ڈیپتھ میں جا کر ہم دیکھیں تو وہ مطلب ایک ہی بنتا ہے، کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، تو اس کا مطلب بھی سیم ہو جائے گا۔ کس طرح سے کہ ہمارے جو تین بیسک پرنسپل ہیں، دین کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو دین اسلام کو بھی جو جھٹلا رہا ہے، یعنی وہ توحید کو جھٹلانے والا ہے، وہ رسالت کو جھٹلانے والا ہے، اور وہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ یا پھر ہم یہاں پر جیسے کہ زیادہ تر مفسرین نے ترجمہ کیا ہے جزا اور سزا، یعنی کہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ مفسرین کے مطابق ہے، جو ترجمے میں آ رہا ہے، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو جب انسان جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے کہ آخرت کا ایک دن ہوگا جس دن مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور میں نے جو برے کام کیے ہیں اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ سزا ملے گی، اور جو میں نے نیک کام کیے ہیں اس کے بدلے میں مجھے جزا بھی ملے گی، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے سزا سے بچنے کے لیے، اور بہت سارے کام ہم کس لیے کرتے ہیں، اس کا اجر، اس کا اچھا آخرت میں بدلہ پانے کے لیے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب جو شخص جو اس بارے میں بھول گیا ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھے کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملے گی، تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر بہت ساری مزید خرابیاں آ جاتی۔ تو ایک جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ بہت ساری خرابیوں کی جو روٹ کاز ہے، وہ روٹ کاز کیا ہے، مطلب دین سے دوری۔ نہیں، حساب کتاب کو آپ جو کر جھٹلانا، رہے ہیں، حساب جی آپ کتاب جو کو کر رہے ہیں آپ کو اس جھٹلانا۔ کا جی ہاں بالکل، میں جو بھی کروں گا میں نے دنیا میں کر دیا، اس کے بعد میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد جو ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے کرنے والے شخص کا کیا ہوتا ہے کہ اور مزید بہت ساری خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم آخرت کے دن کے بارے میں ہم سب کا یقین ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر خرابیاں تو ہیں نا۔
تو ویسے ہم مانتے تو ہیں کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، فار دا ٹائم بینگ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر ہر لمحے ہمیں آخرت کا خیال ہوگا تو ہم جو ہے وہ بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں۔ جب مجھے غصہ آ رہا ہے یا مجھے جو ہے وہ کوئی غلط کام کرنے کا دل چاہ، ہم سب کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم سب گناہ گار لوگ ہیں۔ تو جب بھی میرے ذہن میں کوئی غلط خیال آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شریعت کے خلاف جانے کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے، تو اس وقت اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، تو آٹومیٹکلی ہم اس برائی سے رک جائیں گے۔ تو اب یہ جو فا ہے، آیہ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یتیم کو جو ہے وہ دھکے دیتا ہے۔ تو فا جو ہے وہ فا جزائیہ ہے، یعنی کہ ایز اے ریزلٹ آف، کہ کیونکہ وہ جزا و سزا کے دن کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس شخص میں کیا پہلی خرابی بتائی گئی ہے، وہ کیا خرابی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی بات آ رہی ہے نا کہ یتیم کو دھکے دینا، اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یتیم کے ساتھ بد سلوکی کرنا ہے نا۔ جب ہم اس کی ڈیپر تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر اس میں علماء کرام نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ یتیم کو اس کا حق نہیں دینا۔ جو دھکے دینے کی ڈیٹیل آئے گی یا یدعو الیتیم کی ڈیٹیل آئے گی، تو وہ کیا ہوگی کہ سب سے پہلے اس کی حق تلفی کرنا، کہ اس کا جو حق ہے وہ اس کو اس کا حق نہیں دینا۔ جیسے سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ یتیم کا مال جو ہے وہ ناحق اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یتیم کو اس کا حق نہیں دینا۔ پھر دوسری بات کیا ہو گئی کہ یتیم کیونکہ اس کے پاس اس کا باپ تو نہیں ہے نا، وہ بتا دیتی ہوں، تو بہت سے لوگ نئے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو شریعت میں یتیم کون ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آرفنز تو انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ دونوں نہیں ہوتے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ صرف جس کا باپ نہیں ہوتا، اور دوسری بات جو ہم سب بھول جاتے ہیں کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا۔ ایز سون ایز ایج آف پیوبرٹی کو پہنچتا ہے یا بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں رہتا۔ تو بہت سارے جو ہے نا وہ بچے ہوتے ہیں جو 18 سال کے 20 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ تو بالغ ہو گئے، ان کو ہم یتیم نہیں کہہ سکتے۔ جو چھوٹا بچہ ہے، یعنی 13 سال سے چھوٹا اپروکسیمیٹلی رکھ لیتے، وہی یتیم ہوگا۔ 13 14 سال کے بعد بچے جو ہے وہ یتیم نہیں ہوتے۔ لڑکیاں تو آج کل 11 12 سال میں ایج آف پیوبرٹی یا بلاغت کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر جیسے ہی بالغ ہو جاتی ہیں تو وہ یتیم نہیں ہوتی۔ تو یہ یتیم جو ہے ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے پاس اس کا باپ نہیں ہے۔ تو اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو کوئی بھی مشکل مصیبت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، تو جب وہ آپ کے پاس مدد کے لیے آ رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی مدد کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی ایسے شخص کی میں مدد کروں جو ان ریٹرن مجھے کچھ دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ میں ایک بات اس کو فیور دے رہا ہوں، تو ان ریٹرن آئی وانٹ سم فیور فرام ہیم آلسو۔ تو کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو اگر جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مدد نہ کرنا، تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات وہی جو یہاں پر جنرل ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بد سلوکی کر۔ تو یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، یدعو الیتیم، کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ دھکے دینا یا اس کے ساتھ بد سلوکی کرنا۔ اب ہمارے اچھا یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کے بارے میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے دین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو یاد ہے وہ آپ شیئر کیجئے، پھر میں کرتی ہوں۔ جزائیہ، فا جزائیہ یعنی ایز اے ریزلٹ، یہ فا جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف دا پریویس ایکشن اگلی چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا یتیموں سے متعلق جس کو بھی جو بھی یاد ہے احادیث مبارکہ، وہ بتائیے۔
سورہ کہف میں جو ہے کہ یتیموں کی دیوار ٹوٹ رہی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، تو حضرت خضر نے وہ دیوار بنا دی تھی۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ایک بات بالکل ٹھیک بتا دی، اس کے علاوہ بالکل صحیح سسٹم دیا۔ مزید کون بتائے گا؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ کچھ چیزیں بہت جنرل ہوتی ہیں تو سب کو آنی ہی چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر۔ دیکھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ جی، کس نے ہینڈ ریز کیا ہے بتائیے؟ فاطمہ نے کیا ہے۔ جی میں یہ کفالت والی بتانا آپ چاہ رہی بتا تھی کہ انہوں دیجئے۔ نے اپنی دو جی جی، دو ضرور دو بتائیے۔ انگلیاں کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، بے اگر وہ شک، یتیم کی کفالت کرے گا۔ بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں یعنی کہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر کہا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا، اور پھر اپنی دو مبارک انگلیوں کو جو ہے وہ دکھایا کہ اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو بتا دے، ورنہ میں بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر یعنی مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس شخص نے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ کیا ہو، نرمی پیدا ہو، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ کہ ہم سب بہت سارے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، یا ہمارے دلوں میں جو ہے وہ نرمی کی کمی ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا اگر کسی کو فیل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دے، تو ایسا کرنا اس کے دل کی نرمی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے۔ مطلب ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں تو اتنا چھوٹا ایکٹ ہے، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ مطلب کہتے ہوئے مجھے رونگٹے آ رہے ہیں کہ اتنے سے ایکٹ پہ کہ محبت سے جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے گا تو اس شخص کے سر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیریں گے، اور اس شخص کے لیے اس یتیم کے ہر بال کے بدلے میں جو ہے وہ نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں اور ان کا کتنا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ چلیے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن شاید ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ورڈ ہے نا دعا، یہ ورڈ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منٹ، جب آیات آتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پڑھ دوں اور غلطی نہ ہو۔ جی، تو یہ جو ورڈ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے سورہ طور میں، سورہ طور کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 13 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یدعون الی النار جہنم دعا، کہ جو کافر ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن ان کو بلایا جائے گا آگ کی، جہنم کی آگ کی طرف، دعا۔ تو یہ جو ورڈ ہے دال آئین آئین، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ، ایسا نہیں کہ ذرا سا کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو ذرا سا پیچھے کر دیا، بلکہ بہت ہی زیادہ بدسلوکی سے، اتنی زیادہ بدسلوکی اور اتنا زیادہ برا یہ طرز عمل ہے کہ جتنا برا عمل جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کافروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور پھر جب ہم تبت یدا کر رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ٹینسز سے متعلق، کہ عربی زبان میں پاسٹ ٹینس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر کیا ہے کہ پاسٹ ٹینس کبھی کبھار کیسے یوز ہوتا ہے، ایک ایسی بات کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اور فور شور ہے، کہ تبت یدا ابی لہبیوں و تب، جب تب کہا گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے، ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ ابو لہب کے لیے لکھی جا چکی ہے، اس کا مقدر ہے۔
حالانکہ ابھی تک اس کی بربادی سامنے نہیں آئی تھی. تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی، پہلے پچھلی آیہ مبارکہ میں دکھاتی ہوں کہ پریزنٹ، کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اکثر لوگوں کو نہیں آئے گی. ڈزنٹ میٹر، اسٹل یو کین ریمبر کہ پریزنٹ ٹینس کا یوزیج کیسے ہوتا ہے. تو ارأیت الذی یکذب بالدین، یہاں پر پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ کیا ہے؟ یکذب. اسی طرح سے اگلی جو بات آ رہی ہے وہ بھی پریزنٹ ٹینس میں ہے، یدعو الیتیم. تو یہاں پر جو پریزنٹ ٹینس وہ کیا ہے؟ وہ یدعو ہے. تو پریزنٹ ٹینس کا یوزیج کیسے ہوتا ہے؟ وہ پریزنٹ ٹینس کے لیے ہوتا تو ہے، لیکن ایک ایڈیشنل جو پریزنٹ ٹینس کا یوز ہے وہ کیا ہے؟ ایک بات کو کنٹینیوسلی کرنا، بار بار کرنا. کہ وہ کیا ہے؟ بار بار جھٹلانے والا ہے جزا و سزا کو. وہ بار بار یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، کہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ، بلکہ اس کی جو ہے وہ عادت کا ایک حصہ بن گیا ہے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا. تو الحمدللہ یہ آیہ نمبر 2 کچھ ڈیپتھ میں ہم چلے گئے کافی اس کی، لیکن اس کا کافی حد تک ہم نے جو ہے وہ دیکھ لی باتیں. اگلی بات جو کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ جو ہے وہ ترغیب نہیں دیتا، وہ کسی کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرتا. کس چیز پر؟ طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر. تو یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے؟ وہی ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، یحُضُّ. یہ جو یہ ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. تو یہی بات ہے کہ کنٹینیوسلی اس کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اچھا، پہلی بات کیا ہوگی کہ انسان جو ہے وہ خود نیکی کا کام کرتا ہے نا، کہ وہ خود کھانا کھلاتا ہے. تو یہ شخص کیسا ہے کہ خود تو کھانا نہیں کھلا رہا. ہاں، اس قدر کیوں کھانا؟ جی کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ سعدیہ بتائیں. باجی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہاں پہ جو یہ پیش کا استعمال ہو رہا ہے تشدید کے ساتھ، اس کا مطلب پریزنٹ ٹینس ہے؟ نہیں نہیں، یہ آپ کو سعدیہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بس صرف اچھا. ورڈز کو آپ لکھ سکتی ہیں. دوبارہ بتا دیتی ہوں جو نوٹس بنا رہے ہیں اور جن کو عربک جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی، تو آپ صرف ورڈ لکھ سکتی ہیں فار دا ٹائم بینگ، ادروائز آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو فرسٹ ورڈ جو پریزنٹ ٹینس انڈیکیٹ کر رہا ہے آیہ یکذب. نمبر 1 میں یکذب ہے، آیہ نمبر 2 میں جو ہے وہ یدعو ہے، اور آیہ نمبر 3 میں یحُضُّ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو پریزنٹ ٹینس انڈیکیٹ کرتا ہے ویسے وہ یا کرتا ہے، وہ پیش نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، تو وہ جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب. تو پہلے میں کہہ رہی تھی، نہ تو وہ خود کھانا کھلاتا ہے اور نہ پھر جو ہے وہ کسی دوسرے کو ترغیب دیتا ہے. کہ ایک تو وہ حد سے زیادہ کنجوس ہے، اور وہ ترغیب دوسروں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ اس کو بھی دکھانے کے لیے کرتا. اتنا زیادہ جو ہے وہ وہ دوسرے کو بخیل ہے کہ وہ اگر... دوسرے کو ترغیب جی بتائیے. ترغیب اس لیے نہیں دیتا. وہ دوسرے کو ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ پھر کوئی اس سے یہ نہ کہے کہ تم بھی کھانا کھلاؤ اس کو، بالکل یہی یا بات. کوئی ہوں، جی. یہی بات ہے کہ دوسروں کو اگر کوئی کہے گا نیکی کرنے کے لیے تو وہ شخص پلٹا کے اس کو کہے گا کہ تم مجھے کیوں کہہ رہے، تم خود کیوں نہیں کر رہے. تو کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے اور اس کو خود کسی نہ طرح سے جو ہے وہ کھانا نہ کھلانا پڑے، تو وہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں کر رہا. اچھا، مسکین جو کہا گیا ہے نا، مسکین یہ سنگولر ہے، یعنی کسی ایک مسکین کو بھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساکین پلورل ہوتا ہے اور مسکین سنگولر ہوتا ہے. تو حد سے زیادہ اس کے بخل کی اور مال سے محبت کی انتہا دکھانے کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ مسکین کہا گیا ہے، کہ ایک بھی مسکین کو ترغیب نہیں دے رہا، کہ خود نہیں کھلا رہا اور کسی دوسرے کو ایک بھی مسکین کو ترغیب نہیں دے رہا کہ اس کو کھلا دو. دوسرا، مسکین کا جو لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسکین کون ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، تو کوئی مجھے بتا دے، نہیں آ رہا تو پھر میں بتاؤں گی. وہ جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد مطلب اس کی جو بیسک نیڈس بھی وہ پوری نہیں کر پائے. پیچھے پڑا. جی جی بالکل. سعدیہ آپ بتا رہی ہیں. غریب کو کہتے ہیں مسکین. اچھا، لٹرل مطلب میں بتاتی ہوں. سورۃ الکہف میں بھی ہم نے کیا تھا، اور ہم اس کو یہ بار بار کچھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. غریب کو دیکھیں، غریب تو بہت طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے فقیر. فقیر ایسا عربی میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لٹرلی کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس. اس کے برعکس دوسرا شخص کون ہوتا ہے؟ مسکین. سکنا، سین کاف نون اس کے روٹ ورڈز ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا شخص جس کے پاس ضروریات زندگی میں سے کچھ نہ کچھ ہے،
لیکن جتنی اس کی بیسک نیڈس ہیں وہ تمام تر اس کی بیسک نیڈس نہیں ہیں. تو یہاں پر جب مسکین کے بارے میں آ گئی کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اس کی جو بیسک نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ شخص مسکین ہے. تو پھر یہاں پر آٹومیٹکلی فقیر بھی آ جاتا ہے. یہ دو باتیں آ گئی کہ جس کے پاس اگر کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کو کھانے کھلانے کی ضرورت ہے تو پھر اس کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اس کی انسان خود بھی کھلائے اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی جو ہے وہ ترغیب دے. ایک سینس یہ بھی ہو سکتا ہے جو فقیر ہے وہ مسکین ہو سکتا ہے لیکن مسکین جو وہ فقیر نہیں ہے، یعنی یہی ہونا. بالکل 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 صحیح. دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ یہ لوگ بھی سن لیں. اس کا یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے کہ جو یہ میننگ ہے میننگ مطلب ہے، آپ ہاں جو کہہ یہی رہی میننگ ہے کہ غریب جو ہے وہ مسکین ہو سکتا ہے لیکن مسکین جو ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا. فقیر ہاں فقیر فقیر، سوری، جو فقیر ہے وہ مسکین ہو سکتا ہے اور مسکین جو ہے وہ فقیر نہیں. بالکل. فقیر جس کے پاس کچھ بھی کچھ نہیں بھی نا، نہیں. فقر ہے بالکل ہی لٹرلی نتھنگ ایٹ آل، کہ جو بیچارہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ فقیر ہوتا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن ساری بیسک نیڈز نہیں ہے تو پھر وہ مسکین ہوتا ہے. تو مسکین کو اس وہ کھانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں اس کو مسکین بالکل وہ ہوئے بالکل کہ یہی. تو اب فرزانہ آنٹی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، یہی کہ جو سفید پوش ہے وہ جو ہے وہ مسکین ہے. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں اور آج کل جس طرح کے حالات ہو گئے ہمارے اپنے نیبرہڈ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ پوری نیڈز نہیں ہو رہی ہوتی. ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار اور ہمارے محلے میں لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جب ہمیں پتہ چلے کہ ان کے اس طرح کے حالات ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو ایسے طریقے سے ان کو دے دیں کہ ان کو محسوس نہ ہو، یعنی کہ عزت نفس پہ بات نہ، جسٹ ایز اے گفٹ یا کسی طرح سے ایسے آپ کر کے دیں کہ ان کو نہ لگے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے یا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں بھجوایا. تو ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح سے کچھ قرآن میں بھی آیا ہے نا کہ مسکین جو ہے وہ ہوتے ہیں جو لپٹ لپٹ کے رو کے مانگتے نہیں ہیں، کچھ ٹائپ کا ہے نا. بالکل اصحاب صفا کے بارے میں یہ آیا ہے سورہ انہیں بقرہ کہا میں. گیا ہے نا. بالکل. اچھا تو اس سے متعلق جو ہے پھر وہی کہ جیسے ہم نے یتیم سے متعلق دیکھا تھا کچھ احادیث مبارکہ، تو اسی طرح سے جو ہے وہ کھانا کھلانے کے بارے میں کیا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو ہے وہ اسلام میں سب سے بہتر کام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور جو ہے سلام کو عام کرنا جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے. تو سب سے پہلے کیا کہ یہی کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، خاص طور پر ایسا شخص جو اپنی بھوک کو ظاہر نہیں کر رہا اور جو ظاہر کر بھی رہا ہے کسی بیچارے. آپ روڈ پہ ہم کتنے دیکھتے ہیں بچوں کو اور لوگوں کو، اسپیشلی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ نظر آتے ہیں. آج کل تو میرا نیچے جانا بہت کم ہو گیا لیکن جب میرا ریگولر آنا جانا ہوتا تھا تو ہماری سڑکوں پر جو ہے نا یہ افغانی بچے بہت ہوتے ہیں جو ہم ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں جو کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کو جو ہے آپ پکڑ کے جو ہے وہ ہوٹل لے جائیں، ان کو جو ہے ایک کھانے کی جو بھی آپ بریانی دینا چاہ رہے ہیں کچھ بھی ایک باکس ان کو دے دیں. اسی طرح سے آپ لوگوں کے اپنے سرکمسٹانسز ہوں گے، میں اپنے ایریا کے سے متعلق بات کر رہی تھی. تو ایسے بہت سارے ہمیں لوگ ملتے ہیں جو جن کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. اور ایک اور حدیث مبارکہ بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت ہی پیاری جو ہے وہ حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اور جبکہ وہ دوسرا مسلمان بھوکا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے. اور جو مومن کسی دوسرے مومن کو پانی پلاتا ہے کہ جب دوسرا مومن پیاسا ہو، یعنی پیاسے مومن کو پانی پلاتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس میں سے پلائیں گے، رحیق مختوم میں سے پلائیں گے. ابھی بتاتی ہوں رحیق مختوم کیا ہے. اور پھر تیسری بات کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑے پہناتا ہے کہ جب اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا وہ جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے ہیں یا اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے. تو یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ جب دنیا میں ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں بھوکے شخص کو تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کے پھل کھلائیں گے.
اور جب کسی پیاسے کو ہم پانی پلا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس میں سے پلائیں گے؟ رحیق مختوم. رحیق مختوم کیا ہے؟ لفظ سنا ہے کسی نے اس سے پہلے؟ رحیق مختوم. جو پینے سے کبھی موت نہیں نہیں نہیں. ہوئی. اچھا یہ بتائیے کہ لفظ سنا ہے یا پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ پہلی دفعہ سنتی ہیں آپ. جی پہلی دفعہ ہی باقی سن لوگ؟ رہے ہیں جی. جی ابھی آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا شروع میں؟ رحیق مختوم نہیں، آج تو نہیں بتایا، اچھا وہ آپ پہلے باقی بھی نہیں نہروں بتایا. کے نام بتا آئی نہروں کے تھنک نام کسی بتا رہے کتاب کا بھی نام ہے. جی ہاں یہ تو بالکل. مجھے پتا ہے لیکن بالکل کسی صحیح. کتاب کا. فاطمہ آپ بتائیں گی؟ یہی میں کہہ رہی تھی کہ بک کا نام ہے، بٹ آپ ٹرانسلیشن پوچھ رہی ہیں. نہیں، میں یہ سورۃ المطففین میں آتا ہے یسقون من رحیق مختوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کو مجھے نہیں رحیق معلوم تھا. مختوم میں سے سورۃ المطففین میں ورڈ آتا ہے رحیق مختوم. رحیق مختوم کیا ہے؟ کہ جنت کی خاص شراب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی خاص شراب میں سے کرے. تو یہی ہوتا ہے کہ باجی پلیز یہ ورڈ دوبارہ بتا دیں گے آپ؟ رے ہا یا قاف. رحیق، ہوں میم، خا، تا، واؤ، میم. مختوم. مختوم کہتے ہیں سیلڈ. اس کا انگلش میں جیسے ہے نا سیلڈ نیکٹر، وہ بہت اچھا خاص سیلڈ جو ہے وہ شراب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جنت کی سیرت خاص النبی کی شراب. کتاب ہے نا؟ سیرت النبی یہ پہ سیرت کتاب ہے نا؟ نبی کی جی یہ جی. میرے بالکل سامنے رکھی ہوئی تھی اور میں نے اس کا اب آپ نے کہا ہے تو میں نے اٹھا کے دیکھی ہے. جی لیکن اگر یہ بھی پتا تھا الحمدللہ کچھ لوگوں کو کہ یہ جو ہے وہ سیرت کی کتاب ہے، لیکن اس کا لٹرل مطلب کیا ہے؟ تو یہ جنت کی شراب میں ہے، سیلڈ نیکٹر، یا جو ہے وہ لگائی ہوئی مہر لگائی ہوئی شراب. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ مہر لگائی ہوئی شراب اس کا مطلب ہوگا. تو یہ باتیں، تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے بھی اس سورت کی تفسیر کی ہوئی ہے اور اس میں سے آپ کو 80% باتیں آ رہی ہیں، تو اب آپ جب میرے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو نیا پتہ چلنا چاہیے، تاکہ اگلی دفعہ آپ کو یہ انکریجمنٹ ملے اور آپ کو یہ شوق ہو کہ یقیناً ہم کچھ نہ کچھ نیا تو آج سیکھیں گے. تو یہ بات ہے. اچھا اب جو ہے اگر ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کی. جی بتائیے. اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. جی اللہ کی رضا کے لیے، بالکل. تو یہی ہے آیہ مبارکہ میں نے نکالی تھی. ٹھہرے، یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے خاص اور نیک بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سورہ انسان کی آیہ ہے، میں شیئر کرتی ہوں. خیر ابھی مجھے مل نہیں رہی، میں نے نکالی ضرور تھی. کہ اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ کسی بھی فقیر کو اور مسکین کو اور قیدی کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ان کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا، نہ کوئی جزا چاہیے اور نہ کوئی شکریہ چاہیے، کہ ہم اس کی جو جزا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے طلب کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی اس کی جزا کے جو ہے وہ توقع رکھنے والے ہیں. تو یہی ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں تو ہم اس کا کوئی جزا، مطلب اس کا کوئی بدلہ کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے تو ان ریٹرن یہ میرے ساتھ اچھا کرے، نہیں. یا ایون کہ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایون وہ ہمیں تھینک یو یا جزاک اللہ کہے گا. کیونکہ ایون میرے ساتھ شروع میں جب ہم سیکھتے نہیں ہیں اور ہم دنیا کی طرف ہوتے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ نیکی کر دیتے اور وہ اب آگے بڑھ جاتا ہے ہمارا وہ کام ہونے کے بعد، تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے سب کو، دس از ہیومن، کہ اتنی تو تمیز ہونی چاہیے تھی کہ تھینک یو بول دیتا، اتنی تو تمیز ہونی چاہیے تھی کہ جزاک اللہ بول دیتا. تو اللہ اپنے سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان سے وہ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. بالکل، کہ ہم سیکھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہمارے دل نرم ہوتا جائے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ بھی کرتے جائیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حافظ
ابن حجر اسقلانی بہت بڑے جو ہے وہ اسکالر ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے اس آیت کے متعلق کہ جو طعام لفظ ہے نا وہ ایک جنرل لفظ ہے، کہ لٹرلی جب ہم دیکھتے ہیں تو کھانا کھلانا جس کے بارے میں ہم نے بات آلریڈی کر لی، لیکن طعام ان کا کہنا ہے کہ یہ جنرل ورڈ ہے جس میں کھانا کھلانا آ جاتا ہے، جس میں پانی پلانا آ جاتا ہے، جس میں کیا آ جاتا ہے، کسی کی ضیافت کرنا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یا کسی کو دعوت کے لیے بلانا۔ تو جب ہم دعوت بھی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو ہائی سٹیٹس کے لوگ ہیں ہماری فیملیز میں سے بھی، ہم ان کو اپنی دعوتوں پہ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جنرلی ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ آئیں۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ جب کھانا کھلانے کے بارے میں بات کی جا رہی تو یہ بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے کہ غریب رشتہ دار یا غریب جاننے والوں کو بھی ہم اپنی دعوتوں کا، اپنی محفلوں کا حصہ بنائیں۔ اور پھر اس میں پھر آخر میں انہوں نے کیا فرمایا کہ اس میں جنرلی عطا کرنا، جو دینا ہوتا ہے، جس چیز کسی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس کی وہ ضرورت کو پوری کر لیا جائے۔ تو اس میں بات تو بہت اسپیسیفک ہے، اور یہی بات ہے کہ جب ہم ایک لیول تفسیر کا دیکھتے ہیں تو اس میں ہم صرف کھانا کھلانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں تو طعام میں پھر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اور جنرلی جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اس کی ضرورت کو پوری کرنا بھی جو ہے وہ لفظ طعام میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، اور جیسے میں نے شروع میں بتا دیا تھا دوبارہ سے وہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ حساب کتاب کے دن کو جھٹلانے سے، یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنا اور کسی غریب کو کھانا نہ کھلانا، یہ جو اسپیسیفک برائیاں تھیں یہ کن میں تھیں؟ یہ مشرکین مکہ میں تھیں، کہ وہ زیادہ تر اس طرح سے کیا کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے کرتے تھے، اخلاص کے لیے یا دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ تھا ہی نہیں کہ آخرت ہوگی اور ہمیں اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا۔ اور اگلی جو باتیں آ رہی ہیں نماز سے متعلق اور معاون سے متعلق، یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اور منافقین کب تھے؟ منافقین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہ منافقین مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ فویل للمصلین۔ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے، کیا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں؟ اور باقی پوری صورت کو آگے کیا آ رہا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے، پیچھے نہیں بلکہ آگے کیا آ رہا ہے اس کو بھول جائیے، صرف اس ایک آیت پر فوکس کیجئے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ بڑی خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کی۔ تو اب جب ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ایک حیرت سی ہوتی کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے نا؟ نماز پڑھنا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے،